گے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کے ذریعے سے دین کو پھیلانا اللہ کی مدد. جو معنی یہاں ہے وہی معنی یہاں ہے. جو جتنا دین کو پھیلاتا ہے. یہ مدرسہ نصرت نبی ہے. یہ مدرسے کے در و دیوار نصرت نبی ہے. یہ طلبہ نصرت نبی ہے. یہ طلبہ کو علم کی طرف راغب کرنا, قرآن و حدیث کی طرف راغب کرنا, یہ نصرت نبی ہے. نصرت نبی ہی نہیں, نصرت الہی بھی ہے. اگر تو اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے دین کو عام کرنا اللہ کی. اس کی ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي, اس نور کی اتباع کرے. قرآن میں کہیں فرمایا کہ یہ نبی نور ہے, تو کہیں فرمایا کہ کتاب الہی نور ہے. یہ بھی نور, وہ بھی نور. کتاب الہی بھی نور, نبی بھی نور. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي, اور کس کی اتباع کرے؟ اس نور کی الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, جو ان کے ساتھ نازل کی گئی. اولئک هم المفلحون, وہ کامیاب. کامیابی کے لیے 4 شرائط: ایمان بالرسول, تعظیم رسول, نصرت رسول, دین کو عام کرنا, دین کی تبلیغ, اور اتباع کتاب الہی. تو کیا پتا چلا؟ اللہ کی رحمت تو سب پر عام ہے, لیکن خصوصی رحمت کے مستحق وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو جائے, نبی کی رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جائے, وہ خصوصی رحمت. اور اگر یہ کیفیت پڑ جائے تو اسی شخص کو دنیا سے گزرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اگر یہ چاروں کیفیات کا نور جب پڑ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ رحمت اللہ علیہ. اور ہمیں ابھی عرض کر چکا کہ خصوصی رحمت کب ملتی ہے؟ اللہ کی حبیب کی محبت اور اتباع اور کتاب الہی کی محبت اور اس کی اطاعت, یہ دونوں ذریعہ ہیں اللہ کے محبوب بننے کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب بتائیے رحمت کس حد درجے یعنی مطلب ان پر ہوتی ہے جو ان دونوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی, اور شفاء لما فی الصدور, اور وہ جو سینوں میں یعنی دلوں کے لیے شفا ہے. کتاب الہی کی صفات بیان کی جا رہی ہے. کتاب الہی کیا ہے؟ موعظت, نصیحت. دوسری صفت شفا, تیسری صفت ہدن اور ہدایت آئی, اور چوتھی صفت رحمت للمؤمنین, مومنین کے لیے رحمت آئی. اللہ نے اس کتاب الہی کی نشر و اشاعت کا کام, اس کی تعلیم کو عام کرنا, حضرت شیخ عبد الغفور علیہ الرحمٰن نے اپنی زندگی کا کیا بنا لیا؟ تو مشن بنا لیا. اس کتاب کی 4 صفتیں بیان کی گئی. کیا؟ موعظت, نصیحت, شفا, ہدایت, رحمت. اب یہاں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں. نصیحت کا نتیجہ کیا ہے؟ جو نصیحت قبول کرے گا تو دل کو شفا ملے گی. ہر دوسری صفت پہلے کا نتیجہ, یہ ذہن میں رکھ لیجیے. 4 صفتوں میں ہر دوسری صفت, اگر آپ قرآنی نصیحت کو, علماء کی نصیحت کو, ان کی محنتوں کی جو قرآن کی روشنی میں کی ہے اگر قبول کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ باطنی بیماریوں سے آزاد ہو جائیں, قلبی شفا, روحانی شفا. اور ہدایت کا نتیجہ کیا ہے؟ جسے ہدایت مل گئی, ہدایت کی نعمتیں ہیں. اولی ہدایت اور ہدایت کا اعلیٰ درجہ. اول ہدایت مل جائے تو مسلمان ہوا, اعلیٰ درجہ مل گیا تو وہ کیا بن گیا؟ رحمت اللہ علیہ بن گیا, رضی اللہ عنہ بن گیا. اور یہ ہدایت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہدایت کا نتیجہ رحمت. اب نہیں کہ آپ اپنے طرف سے بول رہے ہیں, دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لیجیے. اللہ نے فرمایا کہ اسی 4 ہر دوسری صفت ایک مقام پر جو یہ جو نتیجہ ہی تو ہے. کہاں فرمایا؟ سورۃ بنی اسرائیل, سورۃ اسراء. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن سے وہ جو شفا ہے. کس کا نتیجہ؟ نصیحت کو قبول کرنے کا. اور رحمت ہے کس کا نتیجہ؟ ہدایت مومن کے لیے. تو کیا پتہ چلا؟ 4 کو اور اس کی زبانی طور پر بیان کریں گے تو کتنے رہ جاتے؟ 2, شفا اور رحمت. پھر یہاں پر بھی رحمت کس کا نتیجہ؟ شفا کا نتیجہ. جو اپنے قلب اور روح کو کی بیماریوں سے جسے شفا مل گئی تو اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق ہو گیا اور رحمت اللہ علیہ بن گیا. اب اللہ تعالیٰ کہاں فرماتا ہے؟ اور صرف رحمت آپ کے لیے, اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ.
اس رحمت کے تقاضوں کو مطابق زندگی گزارتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ اب وہ کہاں ہے قرآن میں؟ 4 کو 2 میں سمیٹا گیا، 2 کو 1 میں سمیٹا گیا۔ ابھی ابتدا میں اس ناطق میں سورہ رحمان کی جن دونوں آیات کریمہ کی تلاوت چل رہی ہے، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی خصوصی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن خصوصی رحمت کے مستحق کون ہے؟ جس کی وابستگی قرآن سے ہو جائے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، یہ اشارہ ملا کہ اللہ کی رحمت کہ تم زیادہ سے زیادہ اگر مستحق بننا چاہتے ہیں، جتنا قرآن سے وابستگی، پہلے نادرہ دیکھ کے پڑھیے، پھر یاد کریں قرآن کے سورے، پھر تجوید پڑھیے، پھر اس کے بعد اس کے معانی اور اثرات۔ جیسے جیسے تمہاری قرآن سے وابستگی بڑھتے جائے گی، اللہ کی رحمتیں تم پر ایسے ہی اللہ کی رحمتیں تمہارے حق میں شامل حال ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک ایک مقام آتا ہے ساری مخلوق صدیوں گزر جائے اس بندے کو رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اب یہ دیکھیے اس سورہ رحمان میں کیا بیان کیا گیا؟ یہ بیان کی اللہ کی نعمت، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آخر تم کن کن نعمتوں کو ایک جنوں سے جھٹلاتے ہو، جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے مشرق و مغرب کو پیدا کیا، بے شمار نعمتیں بیان کی، لیکن یہ بتاؤ ساری نعمتوں میں اعلیٰ نعمت کون سی ہے؟ قرآن کی تعلیم کی نعمت سے مقدم کرتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا کس کے یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ العزیز علم القرآن، الشکور علم القرآن، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن، اگر جسے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق مل گئی تو اللہ کی خصوصی رحمت مل گئی، اس لیے اللہ نے سورت کی ابتدا رحمان سے فرمائی، الرحمن علم القرآن۔ آگے چل کے کیا فرمایا؟ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ مولانا متاثر صاحب کا جو تاریخ نکالا شعر، آخری شعر پانی ہو گئے، اسی سورے کی دوسری رکو کی آیت کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور آپ کے رب کی ذات کی باقی رہے گی جو جلال اکرام والی ہے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تم کن کن اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی موت کو نعمت سمجھتا ہے؟ یا اللہ موت کو نعمت سمجھ رہا ہے؟ کن کے لیے؟ موت کسی کو موت دینے کے لیے آتی ہے، اور موت کسی کو زندگی کا میٹھا جام پڑانے کے لیے آتی ہے۔ ایسے بندے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کتاب الہی کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، موت انہیں موت دینے کے لیے نہیں آتی، موت انہیں زندگی کا میٹھا جام پھیلانے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے موت کو یہاں نعمت قرار دیا۔ کل من علیہا فان، کیوں؟ مریں گے تو اللہ کی بھی پسندیدہ بن گا نا، اس لیے موت کیا ہے؟ الموت جسر یسر الحبیب، اگر نہیں مریں گے تو اللہ کی حبیب کا دیدار نہیں، قیامت نہیں ہوگی تو اللہ کا دیدار نہیں، اس لیے فنا ہونا نعمت بندے کے لیے، مریں گے تو حبیب ملیں گے، اور حشر ہوگا تو اللہ ملے گا، اس لیے فنا خود ایک نعمت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ موت کسی کو تو موت دینے کے لیے آتی ہے، لیکن موت کسی کو زندگی دینے کے لیے، ابھی سن چکے ہیں کہ جو عمل صالح کی زندگی گزارتا ہے، یہ موت کس لیے آتی ہے؟ زندگی دینے کے لیے۔ ایک آن لمحے کے لیے تو چلا گیا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی مل گئی۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ آج ہی چلا جاتا ہے، یہ 3 تمام کے تمام اس کے اعمال، بخاری مسلم کی روایت ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے الا بثلاث، 3، ایک صدقۃ جاریہ، اور علم ينتفع به، یا ایسا علم کہ جس سے نفع اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک لڑکا جو سجوائے۔ صدقہ جاریہ، اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ پانی بھی ہو سکتا ہے، صدقہ جاریہ کسی ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے، صدقہ جاریہ کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ صدقہ کون سا ہے؟ جو مدرسے کے شیخ الاسلام عارف اللہ مولانا حافظ محمد انور اللہ شاہ فاروق رحمہ بانی جامع نظامیہ مخاص اسلام کے 4تھے حصے میں علم کی فضیلت میں کئی روایتیں جمع فرماتے ہیں، اسی میں اس روایت کو آپ نقل فرماتے ہیں، ما تصدق الناس بصدقۃ افضل من علم بشر، انسان نے
انسان نے اس صدقے سے افضل کوئی صدقہ نہیں دیا کہ جو علم کی صورت میں ہے. علم کی نشر و اشاعت سے بڑھ کر کوئی افضل صدقہ انسان نہیں دے سکتا. یہ صدقے جاریہ تو بہت سے ہیں لیکن یہ اعلیٰ قسم کا صدقہ جاریہ ہے جو مدرسہ محمدیہ تعلیم اسلام کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی صورت سے دیکھ کیا اعلیٰ صدقہ ہے. اور علم انتفاع بھی یہ ایک, کیونکہ ہر صدقے جاریہ یہ ضروری نہیں کہ علم انتفاع بھی ہے. ہاسپٹل ہے, صدقہ جاریہ ضرور ہے, علمی انتفاع بھی نہیں. یہ وقت واحد میں دونوں فضیلت کا حامل ہے. صدقہ جاریہ بھی ہے ایسا علم کے زمانے دراز تک جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے گا. حافظ بنیں گے, مولوی بنیں گے, عالم بنیں گے. اور ولد صالح ظلم یا نیک لڑکا جو انہیں دعا کرے تو آپ کہیں گے یہ فضیلت حضرت کو حاصل نہیں. سنیے, اگر نیک لڑکا ہوتا تو وہ لڑکا اپنی زندگی تک یاد کرتا, پھر اس کی اگر اس کا بیٹا نیک پوترا ہو یاد کرے گا, ایک صدی کے بعد بھول جاتے ہیں کہ آپ دادا پردادا کا بھی ذکر کبھی کبھار شاید کر لیتے شکر بناتے کبھی کبھار. تو اللہ نے ایک ان کو نسبی اولاد تو نہیں دی لیکن اللہ نے ان کی پوری توجہ یہ چاہتا تھا کہ یہ روحانی اولاد پر صرف کرے, اس لیے پوری مکمل کنسنٹریٹ کے ساتھ اللہ نے یہ دینا بھی نعمت ہے نہ دینا بھی نعمت ہے. اپنی ساری توانیت اس کو کس وقت کر دیا, اپنی روحانی اولاد پر. اور یہ سلسلہ ضروری نہیں کہ بیٹا نمازی بھی ہو, لیکن یہ یقینی اللہ نے ایک ایسی کیفیت ان کو عطا فرما دی کہ یہ ان کا ثواب ان کے نام اعمال مسلسل جاری رہے. اور ایک بات یہ قید جو لگائی گئی, شارعین حدیث کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا مسلمان دعا کرے تو اس کے نام اعمال میں ملے گا؟ اگر کوئی مسلمان کے لیے دعا کرے تو مرنے کے بعد کیا دعا کا ثواب یا صدقے کا ثواب نہیں ملتا؟ پورے حدیث احادیث پر متفق ہے. اور اس میں کسی مکتب فکر کا اختلاف بھی نہیں, کسی مکتب فکر کا اختلاف بھی نہیں کہ صدقہ, خیرات اور عمل صالح کا ثواب مردوں کو مطلب پہنچنے کے بارے میں انہوں نے اختلاف بھی نہیں کیا. پھر ولد صالح کا کیا بات, یہ محض اہمیت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو دنیا والے سمجھیں یاد کریں گے. کتنے دن یاد کرتے ہیں زیارت تہلم پہلی بڑھتی کیونکہ دھوم دھام سے کی جاتی ہے, بھول جاتے ہیں. لیکن جب ولد صالح رہے گا مرنے تک تمہیں یاد کرے گا, تم اس کی زندگی بنا کر اس کی زندگی نہیں بنا رہے, اپنی زندگی بنا رہے. کیوں کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی اس کی عبادتوں کا ثواب, اس کی دعاؤں کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. تو اولاد صالح کی اہمیت کو بتانے کے لیے حدیث میں اضافہ کیا گیا, حدیث میں اولاد صالح کا ذکر کیا گیا. ورنہ ہر وہ مسلمان جو کسی مسلمان کے حق میں دعا کرے تو اس کا ثواب بھی جاری رہے گا. اس کی دلیل یہ ہے اللہ نے ان اہل ایمان کی تعریف فرمائی جو گزشتہ اہل ایمان کے حق میں دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے ہمارے رب مغفرت فرما ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں, سبقونا بالایمان, ایمان میں, ولا تجعل فی قلوبنا غلا, اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ مت بنا, کینہ مت رکھ. ولا تجعل فی غلا للذین آمنوا, اہل ایمان کے حق میں ہمارے دل میں کینے کو مت رکھ. میں عرض کر رہا تھا اب حضرت کا جو کام تھا انہوں نے کیا صدقہ جاریہ کے طور پر, یہ مدرسہ, یہ علم کا قلعہ, اس کو سرسبز و شاداب رکھنا کس کا کام ہے؟ ان کے شاگردوں کا, ہم جیسے گنہگار ساتھیوں کا. اجتماعی کوشش کے ساتھ ہماری اجتماعی کوشش ہو کہ ان کے اس لگائے ہوئے چمن کی شادابی میں کوئی فرق نہ آئے. اس شادابی میں اور اس گلستان کو جو انہوں نے آباد کیا ہے اور مزید مہکتے رہے. آج موقع ہے پھر یہ کہ اتنے لوگ پھر جمع ہو. ہم انشاءاللہ امید تو ہے, لیکن یہی بات یاد رکھیے کہ اب سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنی جتنی کوششیں ہوتی, کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری کوشش نہیں ہو سکتی, مدد کی مدد کرے. سن لیجئے, آپ کی کوشش نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیے, اگر کوئی بندہ اپنے طرف سے کوشش نہیں کیا, توجہ دلایا, من دل علی الخیر کفائلہ, جو خیر کی طرف رہبری کرتے کرنے والی کی طرف. اگر آپ کسی فقیر کو گھر میں اٹھ کر پیسے دیتے ہیں خیرات, آپ ہی کا ثواب ملے گا. آپ بچے کو دیں گے
تو آپ کو بھی ثواب ملے گا, بچے کو بھی ثواب ملے گا. بچے کے ذریعے سے فقیر کو علی روایت سے ثابت ہے, بچے کے ذریعے سے دلائیں گے. اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ توجہ دلائیں. کیوں کہ شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس روایت کا نقل فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اردو عالم, بعض روایت میں کن عالم, یا تو عالم ہو جا. انہیں عالم نہیں ہو سکا کیونکہ آگے چل کے ہلاک ہونا کی بات ہے, تم ہلاک ہو جاؤ گے. ارے بہت ہلاکت کی بات ہے, عالم کیسے ہوں گے؟ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں قربان, آپ ہر ایک کو اپنے دامن کرم میں لیتے ہیں. عالم نہیں ہو سکا, کیا ہو جا اب متعلم عالم, اب عالم نہیں بن سکا, اب تو شروع کر. کیونکہ علم کے لیے عمر رکاوٹ نہیں, کسی بھی عمر کے حصے میں سیکھا جا سکتا ہے. متعلم بن جا, اب شروع کر پڑھنا. نہیں ہو سکتا, کاروباری زندگی فرائض واجب زیادہ کر جاتا ہوں, حرام سے بچتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہر ایک کی مجبوری ہے. متعلم نہیں ہو سکتا, تب اللہ کی فرماتے ہیں جب عالم نہیں بن سکا, کسی مدرسے میں صباحیہ مساجد میں بھی رجوع نہیں کر سکا, مستمع سننے والا ہو جا. ارے کم از کم ہفتے میں 15 دن میں علماء کرام کے جو دروس ہوتے ہیں, تفسیر و حدیث میں اس میں شریک ہو, اتنا بھی نہیں ہو سکتا. تفریح کے لیے ہفتے میں ایک دن وقت نکال سکتا, آدھا گھنٹہ علماء کی کسی مجلس میں شریک ہو کر اس حدیث کا مرجع حاصل نہیں کر سکتا, سننے والا ہو جا. باضابطہ شریک نہیں ہو سکا تو علماء اہل سنت کے دروس میں شریک ہونے کی کوشش کر. کہیں درس تفسیر ہو رہا ہے, کہیں درس حدیث ہو رہا ہے, کہیں درس فقہ ہو رہا ہے. نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اتنے کاروباری زندگی کے بہت پریشان ہوں, نہیں ہو سکتا. 1 گھنٹہ بھی اپنے نہیں کر رہا, اتنے کاروبار بڑھ گئے. اللہ کے فرماتے یہ بھی نہیں ہو سکتا. حرام سے بچنا یہ ضروری ہے, حلال کو اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے, فرائض اختیار کرنا, واجبات کو اختیار کرنا. اب یہ ہے کہ میں کسی درس میں نہیں جا سکتا, میں عالم نہیں بن سکتا, میں متعلم نہیں بن سکتا, میں مستمع بھی کسی ہفتے میں کسی درس میں شریک نہیں ہو سکتا. اللہ کے دامن کرم میں لیتے ہیں, محیط کو بن جا. محیط کیسے؟ آنے کی ضرورت نہیں ہے, دامے گرہ خرچ کر. سبحان اللہ. علم و علماء پر, ان بچوں پر تو شمار کس میں ہو جائے گا؟ علم کی خدمت کرنے والے میں. سبحان اللہ, سبحان اور محیط زبان سے محیط نہیں ہوتا. زبانی جمع خرچ کرنے سے کوئی عاشق نہیں بنتا, محیط نہیں بنتا. کہ اپنی پوری کوشش خرچ کر محیط بننے میں نہ کر سکتا ہے تو دوسروں کو توجہ دینا. ولا تکن پانچواں نہ بن. ڈونٹ بی 5th person. فرسٹ پرسن بن جا, سیکنڈ پرسن بن جا, تھرڈ پرسن بن جا, فورتھ پرسن بن جا. 5واں بننے کی کوشش نہ کر. اگر بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں ہم مرنے کے بعد بھی ہمیں زندگی ملے تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس میں کیا کرنا پڑے گا. ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں, اپنی قبر کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو عالم بننا پڑے گا. عالم نہیں بن سکے تو متعلم بننا پڑے گا. متعلم نہیں بن سکے تو سامع بننا پڑے گا. سامع نہیں بن سکے تو محب علم بننا پڑے گا. علم کا محب. اب آخری بات عرض کرتا ہوں کہ علم کی خدمت, علماء کی خدمت, علم کی نشر و اشاعت کی کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ جامعہ, یہ چھوٹی جامعہ مت سمجھو. جو بھی مدرسہ, یہ مدرسہ چھوٹا مت سمجھو. جو بھی مدرسہ آخر میں جامعہ کی طرف کرتا ہے. نہ معلوم کہ انہی مدرسوں میں کیسے اللہ والے پیدا ہو گئے. آج دنیا کے جو مدارس تھے, کوئی امام راضی بن گیا انہی مدارس سے فائدے ہونے والے, کوئی امام غزالی, کوئی امام جلال الدین. کہاں ہوئے یہ مدارس سے؟ یہ کہاں ہوئے مدارس سے؟ ہوئے. آج ایک واقعہ انتہائی آپ کو اہم سنانے جا رہا ہوں. ایک وقت کا بہت بڑا مفسر, ایک وقت کا بہت بڑا فقیہ, ایک وقت کا بہت بڑا مورخ. آج کون سا عالم ہے جو نہیں جانتا ابن جریر کو, تفسیر ابن جریر؟ کون سا عالم نہیں جانتا تبری کو؟ یہ کون ہے؟ وہی تفسیر ابن جریر کے مصنف, یعنی تاریخ تبری لکھنے والے, جو اپنے وقت کے بڑے. کون سے زمانے کے؟ 500 سال نہیں, 800 سال نہیں, امام بخاری مسلم کی بیوی کے زمانے کے, جن کا انتقال ہوتا 310 ہجری میں. تیسری صدی کس کی؟ محدثین کی, اصحاب سیاستہ کے زمانے کے مفسر بھی ہے اور مورخ بھی ہے اور فقیہ بھی ہے. وہ اپنے ان کے حالات زندگی میں واقعہ ملتا ہے. آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں
کہ مدارس اسلامیہ طلباء کی مدد کرنا اتنی بڑی اہم ہے اللہ کے حبیب کے پاس، اتنی بڑی اس کی اہمیت۔ اب وہ لکھتے ہیں ہم چند ساتھی علم دین سیکھنے کے لیے کسی قریے میں گئے جہاں مدرسہ تھا، اور ایک علاقے میں اپنا کمرہ لے لیا اور وہاں علم حاصل کرتے رہے۔ ابھی ہم اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچے، یعنی مولوی علی کی کلاس ہوتی ہے نا، وہاں تک نہیں پہنچے تھے، ہمارے پاس خرچ ختم ہو گیا۔ اس زمانے کی عصری جو سہولتیں نہیں تھی کہ پیسے منگائے جائے، اے ٹی ایم سے منگائے جائے، منی آرڈر سے منگائی جائے۔ اب اپنے وطنوں کو جانے کے لیے کوئی چارہ نہیں، کون کہہ رہے ہیں کہ تفسیر ابن جریر کے مصنف، جس کو اللہ امام تبریسی کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن جریر، ان کا نام مکمل ہے محمد بن جریر تبری، کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے علم کو چھوڑ کر اپنے وطن، کیونکہ کافی دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جامعہ نظامیہ جو علمی قلعہ کیسی نعمت ہے، اس وقت ایسی بڑی جامعات بہت کسی ایک ملک میں کہیں ہوا کرتی تھی۔ جب شیخ الاسلام نے اس جامعے کو کھولا، بخارا سمرقند کے بچے یہاں شریک ہو گئے۔ ہمارے زمانے میں سری لنکا کے طلبا آیا کرتے، تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ جامعہ، تو اب یقیناً کہیں جا کر تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں جتنی آسانی اب ہے۔ ہوا یہ کہ اب ہم اپنے پورے ساز و سامان کو بند کرنے لگے تاکہ تعلیم کے سلسلے کو منقطع کر کے چلے جائے۔ اتنے میں اسی محلے کے یہ یہودی کو پتا چلا ہمارے محلے میں جو دینی طلبا ہے وہ اپنے وطن تعلیم چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ یہودی آیا، آ کر کہنے لگا کیوں جا رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہا ہے جیو، کیا کہہ رہا ہے کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ ہمارے پاس اب پڑھنے کے لیے کوئی خرچہ باقی نہیں ہے، ہم مزید اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنے وطن کو واپس جا رہے ہیں۔ یہودی نے پوچھا کہ تمہارا ماہانہ خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنا خرچ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر صرف آپ زمانے کے اعتبار سے بڑھ بھی سکتا ہے، جیسے کسی بچے کی حفظ کے کفیل بن جاتے ہیں بطور زکوٰۃ کی مد میں، یا اپنے والدین کے لیے اگر آپ کیا بولتے ہیں اپنے ایصال ثواب کے لیے کہ آپ کے وہ بچے کے حفظ کا ثواب آپ کے والدین کو ملتا رہے، بن جاتے ہیں تو کم از کم 1000 روپے، اگر سالانہ کوئی دیتا ہے تو 12,000 روپے، بچے کی پوری تعلیمی اخراجات وغیرہ کے ساتھ استاذ کے 24,000 روپے سالانہ۔ ایک اندازہ بتا دیا کہ یہ ہمارا ماہانہ خرچہ اتنا 4 کا 4-5 جو بھی تھے، کہا کہ میں وہ خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے ارادے کو ترک کرو اور اپنی تعلیم کو جاری رکھو۔ ہم نے کہا تو یہودی ہم مسلمان، کہ تجھے اس سے کیا غرض ہے ہمارے خرچے سے؟ اس نے کہا تمہیں لینا دینا کیا ہے، تمہارا کام پڑھنا ہے، تم پڑھو میں سب دیکھ لوں، تمہیں اس سے کیا پڑا ہے؟ میں یہودی ہوں، تمہارا مقصد تو پورا ہو جائے گا نا۔ اب یقیناً طالب علم کے پاس ایک حقیقی تعلیم کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے علم، آخر میں رک گئے اور اپنی مکمل تعلیم کے جتنا کہ وہاں پر مدرسے میں کی پوری کیے۔ پورنے کے بعد اب حضرت محمد بن جریر صاحب تاریخ طبری فرماتے ہیں حج کا زمانہ آ گیا، تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں انہی چند ساتھیوں کے ساتھ حج کو گیا۔ یہ دیکھ کر حیرت انتہا نہیں رہی، طواف خانہ کعبہ میں جہاں ہمارے ساتھی ہے وہ یہودی بھی ہے، وہ یہودی بھی کیا کر رہا ہے؟ طواف کر رہا ہے۔ حیرت انتہا نہیں، میں نے دوست سے پوچھا وہ یہودی تو نہیں ہے جو ہمارے خرچے جس کے خرچے پہ ہم نے تعلیم مکمل؟ ہاں وہی ہے۔ پھر کیسے مسلمان ہو گیا؟ چلو پتہ چلا ہے۔ اب وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے پورے طواف ہونے تک انتظار کرے، وہ اپنے کمرے تک جانے تک پیچھے پیچھے چلے، پہنچے، پر کہ تم وہی تو نہیں جو جن کے خرچے پر ہم نے اپنی تعلیم مکمل؟ ہاں میں وہی ہوں۔ کیسے تمہیں اسلام کی دولت ملی؟ فرمایا کہ تم یہاں سے چلے گئے، تم یہاں سے چلے گئے، بات یہ ہے کہ میں نے تمہاری مدد اس لیے کی، میں نے توریت میں پڑھا کہ سب سے افضل صدقہ علم دین پر خرچ کرنا ہے،
اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے کو خرچ کرنا ہے. میں نے نظر ڈالی اب توریت تو پڑھنے والا کوئی نہیں, اور میں توریت کی ہر آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کیسے عمل کروں؟ اب توریت کے پڑھنے والے کی تعلیم نہیں رہے. میں نے سوچا کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے, چلو ان کی مدد کر کے توریت کی آیت پر عمل کر لوں. میرے اندر یہ جذبہ پھوٹا. میں توریت کی اپنی حد تک امکان آیات پر تو عمل کرنے کی کوشش کیا, اس پہ عمل نہیں کر سک رہا ہوں. چلو یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے, حسد سے نہیں مانتے. جو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, الذین آتیناہم کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. لیکن حسد سے اناد تعصب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایمان سے بھی دور کر دیتی ہے. اب اس لیے میں نے سوچا توریت پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے کہ تمہاری مدد کرے. اب جب تم چلے گئے تو ایک رات تمہارے نبی سرور کائنات رحمت اللہ عالمین خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے تجھے اسلام مبارک, تیرا مسلمان ہونا مبارک. اللہ کے بھی کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا مسلمان ہونا تجھے مبارک ہو. نیند سے اٹھ کر میں نے بیوی سے کہا مجھے آج مسلمانوں کے نبی آ کر کہہ رہے ہیں کہ تیرا مسلمان ہونا مبارک. بیوی نے کہا میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا. بچوں نے کہا ہم نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے. تو سارے کے سارے افراد مسلمان ہو گئے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری رہبری کرنا چاہتا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے آج صفحہ زمین پر کوئی مذہب کوئی دین سچا ہے تو اسلام ہے. تو اللہ نے تم طالبان علوم دینیا کی مدد کرنے کی وجہ سے ہم سارے گھرانے کے لوگوں کو اسلام کے دولت سے مالا مال کرتے ہیں. جو نبی ایک یہودی کے حرکات و سکنات سے واقف ہے, کیا وہ نبی اپنے سچے چاہنے والے محب امتی آپ پر ایمان رکھنے والے کے کیفیت سے واقف نہیں ہوں گے؟ ہمارے ان مدرسوں کی مدد کرنے سے اللہ کے نبی واقف ہے. اللہ کے نبی واقف ہے کہ کون کتنا دینی علوم کی اشاعت سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے. تو یقین اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرے گا تو اللہ کے حبیب کی خصوصی عنایت قابل حال ہے. اب ہماری ایک پوری کوشش ہو کہ جو مولانا عبدالغفور علیہ الرحمٰن نے جس محنت سے اس چمن کی آبیاری کی ہے, اس گلشن کو آباد کیا ہے, اس میں کس قسم کی ویرانی نہ آنے پائے اور اس کی شادابی میں کسی قسم کا فرق نہ آنے پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اے اللہ تمام حاضرین کے جائز دینی دنیا مقاصد کو پورے فرمائے, اسلام کا ہمارے اندر سب کا جذبہ پیدا فرمائے. اے اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں کے طالبان علوم دینیہ میں جیسے مولانا عبدالغفور علیہ الرحمٰن دل میں جذبہ تھا کہ اپنے قلب نہ صرف تعلیم و تربیت کے ساتھ تزکیے کے ساتھ اپنے قلب و ذہن کی پاکی کے ساتھ اس مدرسے سے فارغ ہو. اے اللہ ان کے اس مقصد کو پورا فرما. اے اللہ ایسے نوجوانوں کو پیدا فرما دے اس مدرسے سے کہ جو دین کی سچی تبلیغ کر سکے, اہل سنت جماعت کے مذہب کو عام کر مسلک کو عام کر سکے. اور اے اللہ سرور کائنات فخر موجود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. ہماری اس نشست کو قبول فرما, ہماری اس حاضری کو قبول فرما, اور ہمیں عقل حلال سے مقام کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے عوامل کا پابند نوائی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما, اور ہماری عبادتوں کو خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما, اور نفس کی وجہ شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.